اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و احسان سے آج ہم انشاءاللہ شرح عامل کا پہلا سبق پڑھیں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا ہم انشاءاللہ 7 قواعد کا اجرا بھی کریں گے۔ تو آئیے ہم پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج ہم بسم اللہ شریف کی ترکیب کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ شریف کی ابتدا با سے ہوئی ہے، اور یہ با حرف جار ہے، اور جار کا مطلب ہوتا ہے کسرہ دینا، جر دینا۔ تو عربی کلام میں جہاں بھی آپ کو با بطور حرف جار نظر آئے گی تو ہمیشہ مکسور نظر آئے گی۔ یہاں بھی آپ دیکھیں یہ با مکسور ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ اور دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ حروف جارہ یہ 17 حروف ہیں جو ہمیشہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں اور اسماء کے آخر کو جر دیتے ہیں۔ حروف جارہ 17 ہیں، اور وہ یہ ہیں: باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی اور الہ۔ یہ 17 حروف جارہ ہیں، اور یہ اسموں پر داخل ہوتے ہیں اور اسموں کے آخر کو جر دیتے ہیں۔ تو با یہ حرف جار ہے۔ آگے ہے اسم اللہ۔ اسم اللہ یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں۔ اسم یہ الگ کلمہ ہے، اسم جلالہ شریف یہ الگ کلمہ ہے۔ یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں، اور اسم یہ کلمہ کی اقسام میں سے اسم ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو کلمہ کی ان 3 اقسام میں سے یہ اسم ہے۔ اب اسم اس لیے ہے کہ اسم کی علامات میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ وہ کلمہ جو مضاف ہوگا وہ اسم ہوگا، اور یہاں پر اسم یہ اسم جلالہ شریف کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ اسم ہے۔ آگے اسم جلالہ شریف ہے، یہ بھی اسم ہے، کیونکہ جس کلمہ کی شروع میں الف لام آ جاتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اب اسم یہ بھی کلمہ کی اقسام میں سے اسم ہے۔ اسم جلالہ شریف یہ بھی اسم کی علامات میں کلمہ کی 3 قسموں میں یہ اسم ہے۔ اب یہاں پر آپ قاعدہ سماعت کریں کہ جہاں بھی 2 اسم اکٹھے آ جائیں، پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو، تو وہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ پہلا اسم جو نکرہ ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے، اور دوسرا اسم جو معرفہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ ہمیشہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں پر 2 اسم اکٹھے آئیں گے، پہلا اسم نکرہ ہوگا اور دوسرا اسم معرفہ ہوگا، تو وہاں پر پہلا اسم جو نکرہ ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے، اور جو دوسرا معرفہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر اسم یہ نکرہ ہے۔ نکرہ اس وجہ سے ہے کہ معرفہ کی ہم نے 7 اقسام پڑھی تھی: اسماء اعلام، نمبر 2 اسماء مضمرات، نمبر 3 اسماء اشارات، نمبر 4 اسماء موصولات، نمبر 5 معرفہ بالندا، نمبر 6 معرف باللام، اور نمبر 7 معرفہ بالاضافہ۔ تو 7 قسمیں ہم نے پڑھی تھی معرفہ کی،
تو جو ان 7 قسموں سے ہٹ کے آئے گا تو وہ نکرہ ہوگا. تو آپ اسم کو دیکھیں تو ان 7 قسموں میں سے یہ کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اس وجہ سے یہ نکرہ ہے. آگے دیکھیں اسم جلالہ شریف یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کی شروع میں الف لام آ گیا. آگے دیکھیں الرحمن، یہ بھی معرفہ ہے، اس وجہ سے اس کی شروع میں بھی الف لام آ گیا. تو 2 اسم اکٹھے ہو گئے اور دونوں معرفہ ہیں. تو یہاں پر بھی ایک قاعدہ سماعت کریں کہ جہاں بھی 2 اسم اکٹھے آ جائیں اور دونوں معرفہ ہوں، جہاں دونوں اسم اکٹھے آ جائیں اور دونوں معرفہ ہوں، تو وہاں پر اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو معرفہ ہوتا ہے وہ موصوف بنتا ہے اور دوسرا معرفہ صفت بنتا ہے. یہ قاعدہ اکثریہ یعنی اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پہلا معرفہ موصوف بنتا ہے اور دوسرا معرفہ صفت بنتا ہے. تو یہاں پر اسم جلالہ شریف موصوف بنے گا اور الرحمن اس کی صفت اول بنے گی، اور الرحیم یہ اس کی صفت ثانی ہے. یہاں پر ایک اور قاعدہ سماعت کر لیں کہ ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں، 1 بھی آ سکتی ہے، 2 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 10 بھی. ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں لیکن کسی صفت کی آگے صفت نہیں آ سکتی. موصوف کی تو کئی صفتیں آ سکتی ہیں لیکن کسی صفت کی آگے صفت نہیں آ سکتی. اب یہاں پر الرحمن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور یہ صیغہ صفت ہے. اور جتنی بھی صیغہ صفات ہوتے ہیں تو ان میں ہم فاعل نکالتے ہیں یا نائب فاعل نکالتے ہیں. تو یہاں پر الرحمن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو اس میں ہم ہوا ضمیر اس کا فاعل نکالیں گے. الرحمن صفت مشبہ، صیغہ صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اس میں جلالہ شریف کی صفت اول ہوگی. آگے ہے جی الرحیم. الرحیم تو یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ بھی صیغہ صفت ہے، تو اس کے اندر بھی ہم فاعل نکالیں گے. تو الرحیم صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر تو اس میں جلالہ شریف کی صفت ثانی. ایک اور بات یہاں پر یاد رکھیں کہ عربی کلام میں آپ کو صرف 2 مجرور نظر آئیں گے، ایک حرف جار کا مجرور اور دوسرا مضاف کا مضاف الیہ وہ بھی مجرور ہوتا ہے. یعنی عربی کلام میں 2 مجرور آپ دیکھیں گے، ایک تو با حرف جار یعنی کسی بھی حرف جار کا مجرور، اس کے نیچے آپ کو کسرہ نظر آئے گا، اور دوسرا مضاف کا مضاف الیہ وہ مجرور ہوتا ہے. یعنی عربی کلام میں 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، ایک تو حرف جار کا مجرور اور دوسرا مضاف کا مضاف الیہ. تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی تیسری چیز نظر آئے کہ جو نہ حرف جار کا مجرور ہے اور نہ کسی مضاف کا مضاف الیہ ہے لیکن پھر بھی اس کے نیچے کسرہ آیا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی کا تابع ہوگا، وہ حرف وہ کلمہ کسی کے تابع ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیں اسم مجرور ہے اس وجہ سے کہ یہ جار کا مجرور بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے. اس میں جلالہ شریف اس کے نیچے کسرہ ہے، یہ مجرور ہے، یہ اس وجہ سے مجرور ہے کہ یہ اسم مضاف کا مضاف الیہ بن رہا ہے، اس وجہ سے مجرور ہے. لیکن اب آپ آگے دیکھیں الرحمن، الرحمن یہ بھی مجرور ہے لیکن یہ نہ کسی حرف جار کا مجرور بن رہا ہے نہ کسی مضاف کا مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ مجرور ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر عربی کلام میں آپ کو کوئی تیسری چیز مجرور نظر آئے کہ نہ وہ کسی جار کا مجرور ہے نہ وہ کسی مضاف کا مضاف الیہ ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کلمہ کسی کے تابع ہے. تو یہاں پر الرحمن یہ
اس میں جلالہ شریف موصوف کے تابع، یہ تابع صفت ہے، اس وجہ سے مجرور ہے۔ آگے آپ دیکھیں الرحیم، یہ بھی مجرور ہے لیکن اس سے پہلے کوئی حرف جار بھی نہیں ہے، یہ کسی کا مضاف الیہ بھی نہیں بن رہا لیکن پھر بھی یہ مجرور ہے۔ تو ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ یہ اس وجہ سے مجرور ہے کہ یہ کسی کے تابع ہے، تو یہ اس میں جلالہ شریف کے تابع ہے، تو یہ اس میں جلالہ شریف کی صفت بن رہی ہے، اس لیے یہ تابع صفت ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اب ہم ترکیب دیکھتے ہیں۔ با حرف جار، اسم مضاف، اس میں جلالہ شریف موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم اس میں جلالہ شریف کی صفت ثانی۔ اس میں جلالہ شریف موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اسم مضاف کا مضاف الیہ، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جار کا مجرور۔ اور یہاں پر آپ ایک اور بات سنیں کہ اگر جار اور مجرور کا متعلق، یہ جار اور مجرور کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جار اور مجرور کسی اس فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں ہمیشہ، اور کبھی تو ان کا فعل یا شبہ فعل ان کا جو متعلق ہوتا ہے وہ لفظوں کے اندر کلام میں موجود ہوتا ہے اور کبھی کلام میں موجود نہیں ہوتا۔ تو اگر تو جار اور مجرور کا متعلق کلام کے اندر موجود ہو، لفظوں میں موجود ہو، تو اس جار اور مجرور کو ظرف لفظ کہتے ہیں، اور اگر جار اور مجرور کا متعلق کلام کے اندر موجود نہ ہو تو اس جار اور مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ تو یہاں اس جار اور مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، کلام میں موجود نہیں ہے، بلکہ ہم ایک فعل معذوف اشرو وہ معذوف نکالیں گے ایک فعل، تو اس جار اور مجرور کی اس کے متعلق کریں گے، تو اب اس جار اور مجرور کو ہم ظرف مستقر کہیں گے۔ تو با جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر برائے اشرا فعل، تو اشرا فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اشرا فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً اور جملہ فعلیہ انشائیہ معنی۔ یہ جی آج کی ہم کی ترکیب۔